السلام علیکم. نیوز باکس کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ زین علی. آج کے شو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شنام محسن صاحب, اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک, اور محمد فہیم صاحب, سینئر تجزیہ نگار. آج کے شو میں ہم 3 ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے, جس میں اکانومی, پولیس ریفارمز اور سول ملٹری ریلیشن شپ کے بارے میں ہم ان کے ساتھ کچھ گفتگو کریں گے. آئیے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا ٹائم دیا. تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. جی آپ سے جو ہمارا پہلا سوال ہے وہ ہے کہ 2013 سے پاکستان کو جی ایس پی پلس اسٹیٹس حاصل ہے. یہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہے کیا, اور پاکستان اس سے مکمل طور پہ فائدہ, کس طرح کا فائدہ جو ہے وہ اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیے علی, ہمیشہ سے پاکستان میں بات ہوتی رہی ہے کہ پاکستان کی اکانومی کوئی خاص کام تو نہیں کر رہی, اور جس میں ایکسپورٹ میں ہمیشہ ان پہ تنقید ہوتی رہی ہے. تو 2013 کے آخر میں, دسمبر 2013 میں پاکستان کو یورپین یونین نے جی ایس پی پلس اسٹیٹس دیا تھا. اب جی ایس پی پلس اسٹیٹس بیسیکلی دیٹ اسٹینڈس فار جنرلائز سسٹم آف پریفرنسز پلس. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یورپین یونین جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتی ہے ان کی ایکسپورٹس کو اپنی مارکیٹ تک ایکسیس دیتی ہے, جس میں لو ٹیرفس اینڈ فری ایکسیس تک کی بات ہوتی ہے. لیکن یہ ہر ایک کو میسر نہیں ہوتی. اس کے لیے ان کو 27 کور یو این کنونشن ہیں جن کو فالو کرنا پڑتا ہے, جس کے اندر ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس, گڈ گورننس, انوائرمنٹل پروٹیکشن, اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو جو ملک ان کو کور کرتے ہیں ان کو جی ایس پی پلس اسٹیٹس دیا جاتا ہے. اب پاکستان کو اس کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ اگر ہم اسٹیٹسٹیکلی دیکھیں تو ہمیں پچھلے 5 سالوں میں, یا اگر دسمبر 2013 سے 18 تک دیکھیں تو پاکستان کی ایکسپورٹس میں 47.25% تک کا انکریز ہوا ہے. صحیح. اور اس کے اندر مزید باریکی میں اگر جایا جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹس میں کاٹن یا ٹیکسٹائل, جو کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اس کی ایکسپورٹس 66.6% تک بڑھی. تو اس کا فائدہ پاکستان کو ہوا ہے, لیکن ہم اس کو فلی طور پر یوٹیلائز نہیں کر سکے. صحیح. فہیم صاحب, میرا سوال آپ سے اگلا کہ جی ایس پی کے جو ثمرات ہیں وہ ہماری عوام تک کیوں نہیں پہنچتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. علی, آپ نے بڑا ایک پرٹیننٹ کویشچن کیا ہے کہ ہمیں جی ایس پی اسٹیٹس 2013 سے ملا اور اس کے ثمرات پاکستانی عوام تک کیوں نہیں پہنچ سکے. اب میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ صرف اسٹیٹس حاصل کر لینا ہی اس چیز کی نشاندہی, یا ہمیں ڈنکے مارنا شروع نہیں کر دینا چاہیے کہ ہم نے کوئی بہت بڑا مائل اسٹون اچیو کر لیا ہے. ہاں, ہم نے اپنے آپ کو ایک یورپی یونین کے اندر اپنی انلسٹمنٹ کروا لی ہے کہ ہمیں ایک جی ایس پی اسٹیٹس مل گیا ہے, لیکن جب تک اس کی پینیٹریشن عوام کے اندر نہیں ہوگی, اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے فوائد, اس کے ثمرات عوام کو نہیں ملیں گے, تو اس اسٹیٹس کو ہم نے سر پہ مارنا ہے. میں باہر جا کے لوگوں کو کہتا پھروں مجھے ہمارے ملک کو جی ایس پی اسٹیٹس مل گیا, جی ایس پی اسٹیٹس مل گیا, اور اگلا مجھ سے سوال کرے کہ میں اپنے بچوں کے اسکول کی فیس کیسے دوں, مجھے تو جی ایس پی اسٹیٹس کا فائدہ نہیں ہوا. کوئی مجھے کہے کہ روٹی اور نان 12 روپے کی ہو گئی ہے, تو وہ جی ایس پی اسٹیٹس تو نہیں سمجھ آتا عوام کو. کوئی مجھے کہے کہ چینی, جو آج کل بڑا ایک اسکینڈل چلا ہوا ہے کہ چینی مجھے 90 روپے کلو مل رہی ہے, تو اس کو جی ایس پی اسٹیٹس کے ساتھ آپ کس طرح لنک کریں گے؟ تو جی ایس پی اسٹیٹس آپ نے حاصل کر تو لیا, جس طرح کہ شاہ نام صاحب نے آپ کو اسٹیٹسٹکس دیے اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی ایک کامیابی ہے کہ آپ کو جی ایس پی اسٹیٹس مل گیا ہے. لیکن میرا ایز اے پولیٹیکل تجزیہ کار کے طور پر, اور جتنی میں نے 10-12 سال سے پاکستان کی حکومتوں کو دیکھا ہے, جب تک آپ اس کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچائیں گے, یہ جی ایس پی اسٹیٹس صرف کاغذوں تک تو آپ کو ایک لگے گی, اور آپ اپنے میٹرک کے بچوں کو مطالعہ پاکستان میں آپ سے یہ بتا سکتے ہیں پڑھا کے کہ 2013 میں پاکستان کو جی ایس پی اسٹیٹس ملا تھا. اس سے زیادہ آگے آپ کی نسل نہیں جان سکے گی کہ جی ایس پی اسٹیٹس کے ثمرات کیا ہونے چاہیے تھے, اور ان کو عوام تک آپ کس طرح پاس آن کر سکتے ہیں. اس لیے مختصراً میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جی ایس پی اسٹیٹس آپ نے پا لیا, ویل اینڈ گڈ. اب آپ اس کے ثمرات پاکستانی عوام تک پہنچائیں. بالکل صحیح. شنام صاحب, آپ سے میرا سوال ہے کہ جیسے فہیم صاحب نے بھی کہا کہ جی اسٹیٹس ہمیں مل تو گیا ہے, اس کو حاصل کرنے کے بعد پاکستان اس سے مکمل طور پہ فائدہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ جی بالکل, میں اس سوال کی طرف آتا ہوں, لیکن میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا جو فہیم صاحب نے بھی ذکر کیا ہے
کہ عوام تک اس کے ثمرات نہیں پہنچے یا صرف یہ مطالعہ پاکستان میں لکھنے کے لیے ایک بات رہ گئی. جی پہلے ہسٹری میں یہ ہوا ہے 2010 کے اندر سری لنکا کا GSP اسٹیٹس واپس لے لیا گیا. صحیح. GSP اسٹیٹس لینا کوئی مارکا نہیں ہے, اس کے بلبوتے پہ اپنی ایکسپورٹس بڑھانا یا اپنی اکانومی کو مضبوط کرنا یہ ایک مارکے والی بات ہے. پاکستان نے اس میں کچھ فائدہ تو حاصل کیا ہے, لیکن بیشتر فائدہ پاکستان کی عوام کو نہیں ملا, کیونکہ پاکستان نے GSP اسٹیٹس کی وجہ سے اپنی اکانومی کو اس لیول پہ نہیں لے کے جا سکا جس پہ لے کے جانا چاہیے تھا. تو اب میں آتا ہوں کہ اس میں کنسٹرینٹس کیا تھیں جس کی وجہ سے پاکستان اس کو فلی طور پہ یوٹیلائز نہیں کر سکتا. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو جس ٹائم پہ ملا ہے GSP اسٹیٹس, اور پاکستان کی ایکسپورٹس میں ٹیکسٹائل انڈسٹری جو کہ ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے, دسمبر 2013 میں پاکستان کو بہت مشکل حالات کا سامنا تھا, جس میں سر فہرست ہے آپ کے انرجی کرائسس. 2008 سے آگے پاکستان کو مسلسل انرجی کرائسس کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس انرجی کرائسس کے دوران پاکستان, صرف 2013 کی میں بات کر رہا ہوں, میں پچھلے سالوں کی بات نہیں کر رہا, پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری 35% آف دا کنٹریبیوشن ٹو دا پاکستانی اکانومی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کرتی تھی وہ پاکستان سے موو آؤٹ ہو گئی ٹو سری لنکا اینڈ بنگلہ دیش, کیونکہ وہاں پہ لو ٹیرفس تھے. اب پاکستان کی ایکسپورٹس میں ایکسپورٹس میں پرائس کمپیٹیٹیونیس نہیں رہتی, اس وجہ سے اگر چیز بنی مہنگی رہی, پاکستان کمپیٹ نہیں کر سکتا باہر جا کے مارکیٹس میں انٹرنیشنلی, جب وہاں پہ ویتنام اور بنگلہ دیش سستی چیز وہاں پہ وہی چیز پرووائڈ کر رہے ہیں. سب سے بڑی مشکلات پاکستان کو یہ پیش آئی. اس کے علاوہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ یہ بہت بڑا ایکسپورٹ ہونا بہت اچھی بات ہے, لیکن ساتھ ہی المیہ بھی ہے کہ پاکستان را مٹیریل یا سیمی فرنش گڈس کے اوپر جا ہی نہیں سکا. ہم لوگوں نے ویلیو ایڈیڈ گڈس کی طرف کبھی زور ہی نہیں دیا. ہمارا ٹوٹل فوکس رہا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے اوپر. ایک ٹائم میں اسٹیل مل تھی, بند ہو گئی, باقی کوئی بھی آپ دیکھیں چند ایک گنی چنی ہمارے پاس لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے. اس کے برعکس ہم اگر دوسرے ملکوں میں دیکھیں, فار ایگزامپل جرمنی ہے, ایک بہت انڈسٹریلائزڈ ملک ہے, اس کے اندر وہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے اوپر زور نہیں دیتے. جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی انڈسٹری بھی ہے وہ بھی ڈپینڈ کر رہی ہے آپ کی SMEs کے اوپر, جو ان کے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز. پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں میں اسٹیٹ بینک نے SMEs کو انکریج کرنے کے لیے کچھ انہوں نے اپنی اسکیمز نکالی ہیں, جس میں ری فائنینس اسکیمز ہیں, SMEs کو لونز دیتے ہیں بڑے کم ریٹ کے اوپر, لیکن یہ کافی نہیں ہے. تو پاکستان SME سب سے بڑھ کے اگر میں اس کی دوبارہ انلسٹمنٹ آپ کو کر دوں, ایک تو انرجی کرائسس, سیکنڈلی نان ڈائیورسیفیکیشن آف ایکسپورٹ آئٹمس, اینڈ تھرڈلی پاکستان کو SMEs پہ جو فوکس نہیں کیا گیا, اس کی وجہ سے پاکستان کو بہت ہٹ پڑی ہے پچھلے سالوں کے اندر. صحیح. اگر ہم یہی بات کریں تو پاکستان اپنے جو تجارتی تعلقات ہے اس کو مزید کیسے بہتر کر سکتا ہے؟ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہیں وہ کمپیٹیٹیو ہو انٹرنیشنل مارکیٹ میں. دیکھیں کوئی بھی ملک ہے وہ پاکستان کے خیر سے گالی یا صرف پاکستان کے بینیفٹ کے لیے نہیں پاکستان سے امپورٹ کرے گا, اس کو اپنا فائدہ دیکھنا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں پرائس کمپیٹیٹیونیس رکھنی ہے, جس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہم اپنی انرجی پرائسز کم رکھیں. اس کے علاوہ ہمیں اپنی ڈائیورسیفیکیشن کرنی چاہیے. پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہے اس ملک کے اندر, لیکن ہم لوگوں کا فوکس رہتا ہے بس چند ایک چیزوں پہ. تو ہمیں اپنی ڈائیورسیفیکیشن اور اس کے ساتھ ساتھ پرائسز کم کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنی SMEs کو انکریج کریں. اور اس کے ساتھ ہمیں, اگر آپ اسٹیٹسٹیکلی میں دوبارہ آؤں گا, ایز آف ڈوئنگ بزنس ایک انڈیکس ہوتا ہے کہ پاکستان میں بزنس کرنا کتنا آسان ہے یا مشکل. پاکستان اس میں فال کرے کوئی 89th پوزیشن کے اوپر. اس کے برعکس اگر دیکھا جائے انڈیا 50s میں ہے اور بنگلہ دیش بھی 60s میں ہے. اب وہ پاکستان کے بعد انہوں نے اپنا راستہ شروع کیا انڈسٹریلائزیشن کا, اور وہ پاکستان سے زیادہ ایزیلی ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ چلے گئے. تو یہ چیزیں اس پہ فوکس کر کے ہم لوگ اپنی تجارتی تعلقات بہتر کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. جی فہیم صاحب, میرا سوال آپ سے اگلا 2 سوال میں آپ سے ایک ساتھ ہی پوچھوں گا کہ پولیس ریفارمز اور سول ملٹری ریلیشن شپ, یہ جو 2 چیزیں ہیں ان دونوں سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کے پہلے اس کوشچن کے پہلے پارٹ کی طرف آتے ہیں کہ جی پولیس ریفارم سے کیا مراد ہے. جی ہم یہ پچھلے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور آپ بھی سنتے ہوں گے کہ پولیس ریفارمز ہونی چاہیے, پولیس ریفارمز ہونی چاہیے. آپ کی آڈینس کے لیے سب سے پہلے آسان الفاظ میں ان کو یہ میں بتاتا چلوں کہ پولیس ریفارم سے مراد تھانہ کلچر کی تبدیلی ہے. یعنی کہ جس طرح لوگ تھانے میں جاتے ہوئے ایک خوف و ہراس کا شکار نہیں ہوتے کہ ایک تھانے دار بیٹھا ہوگا اور ایک محرر بیٹھا ہوگا اور آپ جا کے اس کی منتیں کر رہے ہوں گے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے تو فوری طور پر آپ اس کی FIR درج کریں. تو پہلے وہ مینیول ہاتھوں سے FIR لکھتے تھے, تو وہ اس میں جب تک آپ ان کی جیب گرم نہ کریں تو وہ آپ کو FIR نہیں دیتے تھے. تو پولیس ریفارمز کے اندر یہ تھا
کہ سب ابھی ایک انہوں نے قدم ویسے اٹھایا کہ اس کو کمپیوٹرائزڈ FIR انہوں نے کر دیا کہ اس کا ریکارڈ سینٹرل IG تک جو ہے وہ سینٹرل پولیس آفس تک CP آفس تک جاتا ہے اس کا نا. لیکن پولیس ریفارمز کا جو مین اس کا جس کا بھی یہ ایک آئیڈیا تھا اس میں یہ تھا کہ تھانہ کلچر کو ایک اوور آل تبدیل کیا جائے. تو وہ دیکھنے میں تو ہمیں کہیں بھی نہیں آ رہا. کیا آپ اسے پولیس ریفارمز کو ہوتا نہیں دیکھ رہے؟ اب میں نہیں پولیس ریفارمز کو ہوتا دیکھ رہا, ٹو بی ویری آنیسٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ پولیس ان کے پیادے ہیں, سرکاری افسران, ٹھیک ہے نا, یہ ان کے اشاروں پر چلنے والے لوگ چلتے آ رہے ہیں. ہاں, تو وہ اگر کسی آج ایک پارٹی کی حکومت ہے, دوسری پارٹی کی حکومت ہے, اور اگر اپنے انہوں نے مخالفین کو دبانا ہے تو وہ انہی پولیس کے کارندوں سے دبوائیں گے نا. تو اس لیے پولیس ریفارمز ایک نعرہ تو ہو سکتا ہے لیکن وہ ایک ایسا خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. اچھا, دوسرا آپ کا اسی سوال کا جو دوسرا پارٹ تھا کہ سول ملٹری تعلقات سے کیا مراد ہے. سول ملٹری تعلقات سے مراد بیلنس آف پاور ہے. کس کے درمیان؟ دو انسٹیٹیوشنز کے درمیان بیلنس آف پاور, یعنی کہ آپ کی سول حکومت کے درمیان جس کو آپ پارلیمنٹ کہہ سکتے ہیں, ریاست ہے آپ کی, اور دوسرا آپ کا ایک ریاستی ادارہ ہے فوج جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. یعنی کہ آپ نے بیلنس آف پاور رکھنا ہے اس کے اندر کہ فوج بھی اپنی حدود کے اندر کام کرے اور اس طرح سول ادارے بھی اپنی حدود کے اندر کام کریں. صحیح, ٹھیک ہے. اب میرا سوال آپ دونوں سے یہ ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے ان کا آ کے ایک ہی بیانیہ ہوتا ہے کہ جی جو فوج ہے وہ ہمیں کام نہیں کرنے دیتی, جو فوج ہے وہ اکیلی جی ذمہ دار ہے بربادی کی پاکستان کے لیے. اس بارے میں آپ دونوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ جی, اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا, میری کور فیلڈ تو نہیں ہے لیکن جو میں نے آبزرو کیا اوور دا ایئرز کہ ایک اپنی انکمپیٹنسی کو چھپانے کے لیے فوج کو بیش کیا جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ فوج کو ایکسٹرا بجٹ دیا جاتا ہے, لیکن جو پاکستان جس اسٹریٹجک ماحول کے اندر بیٹھا ہوا ہے, جو پاکستان کے نیبرہڈ میں ہے اور جو پاکستان کو اوور آل اسٹریٹجک چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس میں ان کو بجٹ تو زیادہ جاتا ہے لیکن سول رسپانسبلٹی اگر ہم فوج کی ہی ڈال دیں تو یہ میرے خیال سے نامناسب ہوگا. ایک آرگیومنٹ تو ضرور دیا جاتا ہے کہ پاکستان میں فوج آدھا ٹائم, جب سے سنس دا انسیپشن آف پاکستان فوج آدھا ٹائم رول کیا فوج نے, لیکن آپ یہ دیکھیں باقی بھی تو آدھا ٹائم سویلین نے کیا. اس سویلین حکومت میں عام عوام کو کیا ریلیف دیا گیا؟ فوج کے ٹائم میں پھر GDP گروتھ آپ دیکھیں گے بوم کرتی رہی ہے, بے شک لونس پہ کرتی رہی, عام عوام تک اس کا فائدہ گیا ہے, پیسے کی ریل پہ رہی ہے اس ملک کے اندر. لیکن جب بھی اکانومی ملک جاتا ہے سویلین ہاتھوں میں, آپ یہ دیکھیں گے, میں سویلین حکومتوں کو کرٹیسائز نہیں کر رہا, لیکن بیسیکلی وہاں پہ انکمپیٹنسی کلیئرلی شو ہوتی ہے کہ اس ٹائم پہ آپ کی اکانومی شرنک ہونا شروع ہو جاتی ہے, یا اکانومی کی ایٹ لیسٹ گروتھ جو ہے وہ اس کا پیس کم ہو جاتا ہے. انہوں نے بڑی اچھی بات کی اور اس کو میں آخر میں سم اپ کرتا ہوں کہ جب سول حکومت ناکام ہو جاتی ہے اور کوئی کام کرنا نہ چاہے تو پھر وہ یہی ایک بیانیہ دیا جاتا ہے کہ جی فوج ہمیں کام نہیں کرنے دیتی. اور یہ بیانیہ نا 70 سال سے پاکستان کی تاریخ میں یہی آ رہا ہے کہ فوج نے ہمیں کام نہیں کرنے دیا. اور دوسرا یہ کہ یعنی کہ ہم تو پاکستان کو پتہ نہیں نیو یارک اور امریکہ بنانے لگے تھے, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ جو پچھلی حکومتیں تھیں نون لیگ کی, پیپل پارٹی کی, اور یہ اس وقت تبدیلی سرکار, کہ اگر فوج نے تنگ نہ کرے تو یہ پاکستان اور میں اور آپ جو ہے نا اس وقت امریکہ بن جائیں, ٹھیک ہے نا, یا ہم ایشین ٹائگر میں شامل ہو جائیں. تو اپنی انکمپیٹنسی کو چھپانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ فوج ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اوپر آپ ایزیلی اس کو بلیم کر سکتے ہیں. فہیم صاحب, میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں کہ جس ٹائم پہ آپ ذکر کر رہے ہیں نا کہ پاکستان کو نیو یارک اور لنڈن کے ساتھ کمپیریزن ہوتا تھا, یہ فوجی حکومت کے دوران یہ کمپیریزن کیا جاتا تھا. سویلین حکومتوں میں یہ کمپیریزن کرنا تو دور کی بات, پاکستان کو تو لینے کے دینے پڑے ہوئے تھے, لیکن سویلین حکومت اپنی نالائکی کو تو بالکل وہی انکمپیٹنسی کو چھپانے کے لیے صرف کیا جاتا ہے. چلیں جی, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ناظرین, ہمارے شو کا وقت اس ٹائم ختم ہوا جاتا ہے. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے دوبارہ نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. تھینک یو علی.